بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اوقات نماز کا بیان، نجاست کا بیان۔ پہلا، ظہر کا وقت آفتاب میں نجاست ڈھلنے کا سے معنی یعنی سایہ اصلی کے علاوہ ہر چیز کا سایہ اس چیز کی لمبائی کے برابر ہو جانے تک۔ اور دوسرا، شرع میں عصر کا ایسی وقت گندگی ہے ظہر کے آخری جو وقت کوئی سے شروع ہو رخصت کر نہ ہوتے وقت پورا نماز سورج کی غروب صحت ہونے تک کو رہتا ہے۔ روکتی ہو۔ تیسرا، نماز مغرب پڑھنے کا سے وقت پہلے غروب نجاست کا آفتاب سے زائل لے کر کرنا واجب ہے۔ آسمان پر یوں پھیلی ہی ہوئی نجاست لالی لگی کے ہوئی ختم ہونے چیز کو تک۔ اس کے استعمال کرنے چوتھا، سے قبل عشاء کا وقت دھونا آسمان کی واجب لالی ہے، ختم ہونے کے اور بعد بدن سے لے کر یا پہنے فجر ہوئے کپڑے صادق پر لگی تک ہوئی ہے۔ نجاست کو فجر کا وقت بغیر صبح ضرورت صادق سے کے لے کر ویسے ہی سورج چھوڑے رکھنا نکلنے حرام تک ہے۔ ادا اور لہذا قضا، بدن وقت پر شروع لگی ہوتے ہی ہوئی نماز نجاست واجب کو ہو زائل جاتی ہے، کرنا، لیکن جلدی کپڑے پڑھ پر لینا لگی ہوئی واجب ہے نجاست کو نہیں، دھو کر بلکہ زائل وقت ختم کرنا ہونے سے پہلے یا ادا کپڑا کرنے کے عزم اتارنا کے واجب ساتھ ہے۔ اول وقت سے یوں تاخیر ہی کر دوسرے سکتے کی ہیں ملکیت والی اگر چیز وقت میں پر اتنی ہی کسی نے وسعت ہو نجاست کہ جس لگائی میں صرف تو مختصراً اس نماز پر پڑھ سکتے ہیں نجاست کا زائل تو کرنا فوری طور واجب پر ہوگا۔ نماز شروع کرے نیز کہ جب یہ میت واجب سے ہے۔ نجاست خارج اگر کسی کی ہوئی صرف تو اس ایک کا ہی ازالہ رکعت واجب ہے۔ وقت میں ہوئی، اسی طرح باقی رکعتیں مسجد، خارج وقت میں واقع مصحف ہوئی شریف، تو پوری ہر نماز معزز چیز ادا میں کو شمار ہوگی، کی لیکن بغیر نجاست عذر کو کے زائل نماز کرنا کے مکمل حصے کو بھی وقت میں واجب ہے۔ ادا نہ کرنے کی وجہ سے نجاست گنہگار کی ہوگا، قسمیں: اور اگر نجاست کامل ایک فضلات رکعت کے وقت میں علاوہ ادا نہ جامد ہوئی تو قضا نجاست: میں شمار ہوگی۔ ہاں، اس وقت ہر گنہگار نہیں ہوگا نشاور جب سوائے جمعہ کے دوسری نمازوں کے وقت سیال بہنے والی وسعت میں چیز، مصروف ہو کر قرات وغیرہ سے طول دے رہا ہو، یہاں جیسے تک کہ شراب، نماز کا وقت نکل گیا۔ پوری نماز کو وقت پانے کے لیے صرف ارکان نماز پر اختصار کرنا سنت نہیں، اس صورت میں گنہگار نہیں ہوگا، چونکہ وہ جائز ہے۔ نماز کا وقت تنگ ہونے کی صورت میں قرات وغیرہ کو طویل دینا ناجائز ہے۔ یوں ہی جمعہ کی نماز کو اس طرح طول دینا کہ اس کا حصہ وقت سے باہر آ جائے تب بھی ناجائز ہے۔ سنتوں کو بھی ادا کرنا بہتر ہے، اگرچہ کہ اس کی وجہ سے نماز کا بعض حصہ وقت سے خارج ہو۔ اول وقت میں نماز: اول وقت میں نماز پڑھنا سنت ہے، اور جماعت ملنے کا یقین یا ظن ہو تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے اول وقت سے تاخیر کرنا سنت ہے، جب تک وقت تنگ نہ ہو، ورنہ حرام ہے۔ وقوف عرفہ پانے کے لیے، ڈوبنے والے قیدی کو بچانے کے لیے، کسی حملہ ور کرنے والے کو روکنے کے لیے، ایسے میت کا جنازہ پڑھنے کے لیے جس کے پھٹنے کا خوف ہو تو نماز کو تاخیر کرنا واجب ہے۔ وقت نماز داخل ہونے کے بعد اس کے ادا کرنے سے قبل سونا مکروہ ہے، جبکہ وقت تنگ ہونے سے پہلے نیند سے جاگنے کا گمان ہو، ورنہ بیدار ہونے یا کسی کے بیدار کرنے کا گمان نہ ہو تو نماز ادا کرنے سے پہلے سونا حرام ہے۔ ہاں، اگر نیند غالب آ جائے، نماز کو صحیح طور سے ادا نہ کر سکتا ہو تو سونا جائز ہے۔ وہ اوقات جس میں نماز پڑھنا حرام ہے، وہ نمازیں جن کے لیے اصلاً کوئی سبب نہیں، جیسے نفل مطلق، نماز تسبیح، یا وہ نمازیں جن کے لیے کوئی سبب ہو لیکن نماز کے بعد وہ سبب پایا جاتا ہو، جیسے استخارے کی 2 رکعت، احرام کی 2 رکعت۔ مندرجہ ذیل 5 اوقات میں پڑھنا حرم کے علاوہ دیگر جگہوں پر مکروہ تحریمی یعنی حرام ہے۔ وہ 5 اوقات یہ ہیں: صبح کی نماز ادا کرنے سے لے کر آفتاب 1 نیزہ بلند ہونے تک، تقریباً 5 ڈگری طلوع ہو کر 20 منٹ تک۔
طلوع آفتاب کے وقت حتیٰ کہ سورج ایک نیزہ کے برابر ہو جائے، نماز عصر کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک، سورج پیلا پڑ جانے کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک، یوم جمعہ کے علاوہ دوسرے دنوں میں استوا کے وقت حتیٰ کہ سورج ڈھل جائے، ان اوقات مکروہ میں نماز درست نہ ہوگی۔ اگر کس نے ایسی نماز کو اوقات مکروہ میں پڑھنے کا عزم کیا جو غیر صاحب وقت ہے، مثلاً عصر کے بعد سورج زرد ہونے کے وقت عصر کے سوا دوسری نمازیں تاخیر کر کے پڑھتا رہا، نماز عصر نماز وہ تاخیر کر کے مکروہ وقت میں پڑھنا جائز ہے تو مطلقاً حرام ہوگا، نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اگر فوت شدہ نمازوں کو اوقات مکروہہ میں بلا عذر ادا کیا ہو تو اس کے لیے ایسا کرنا شریعت کے ساتھ کھیلنا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اوقات نماز کا بیان۔ پہلا، ظہر کا وقت آفتاب ڈھلنے سے سایہ اصلی کے علاوہ ہر چیز کا سایہ اس چیز کی لمبائی کے برابر ہو جانے تک۔ دوسرا، عصر کا وقت ظہر کے آخری وقت سے شروع ہو کر پورا سورج غروب ہونے تک رہتا ہے۔ تیسرا، مغرب کا وقت غروب آفتاب سے لے کر آسمان پر پھیلی ہوئی لالی کے ختم ہونے تک۔ چوتھا، عشاء کا وقت آسمان کی لالی ختم ہونے کے بعد سے لے کر فجر صادق تک ہے۔ فجر کا وقت صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک ہے۔ ادا اور قضا، وقت شروع ہوتے ہی نماز واجب ہو جاتی ہے، لیکن جلدی پڑھ لینا واجب ہے نہیں، بلکہ وقت ختم ہونے سے پہلے ادا کرنے کے عزم کے ساتھ اول وقت سے تاخیر کر سکتے ہیں۔ اگر وقت میں اتنی ہی وسعت ہو کہ جس میں صرف مختصراً نماز پڑھ سکتے ہیں تو فوری طور پر نماز شروع کریں کہ یہ واجب ہے۔ اگر کسی کی صرف ایک ہی رکعت وقت میں ہوئی، باقی رکعتیں خارج وقت میں واقع ہوئی تو پوری نماز ادا میں شمار ہوگی، لیکن بغیر عذر کے نماز کے مکمل حصے کو وقت میں ادا نہ کرنے کی وجہ سے گنہگار ہوگا، اور اگر کامل ایک رکعت وقت میں ادا نہ ہوئی تو قضا میں شمار ہوگی۔ ہاں، اس وقت گنہگار نہیں ہوگا جب سوائے جمعہ کے دوسری نمازوں کے وقت وسعت میں مصروف ہو کر قرأت وغیرہ سے طول دے رہا ہو، یہاں تک کہ نماز کا وقت نکل گیا۔ پوری نماز کو وقت پانے کے لیے صرف ارکان نماز پر اختصار کرنا سنت نہیں، اس صورت میں گنہگار نہیں ہوگا چونکہ وہ جائز ہے۔ نماز کا وقت تنگ ہونے کی صورت میں قرأت وغیرہ کو طویل دینا ناجائز ہے۔ یوں ہی جمعہ کی نماز کو اس طرح طول دینا کہ اس کا حصہ وقت سے باہر آ جائے تب بھی ناجائز ہے۔ سنتوں کو بھی ادا کرنا بہتر ہے، اگرچہ کہ اس کی وجہ سے نماز کا بعض حصہ وقت سے خارج ہو۔ اول وقت میں نماز۔ اول وقت میں نماز پڑھنا سنت ہے، اور جماعت ملنے کا یقین یا ظن ہو تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے اول وقت سے تاخیر کرنا سنت ہے، جب تک وقت تنگ نہ ہو، ورنہ حرام ہے۔ وقوف عرفہ پانے کے لیے، ڈوبنے والے قیدی کو بچانے کے لیے، کسی حملہ ور کرنے والے کو روکنے کے لیے، ایسے میت کا جنازہ پڑھنے کے لیے جس کے پھٹنے کا خوف ہو تو نماز کو تاخیر کرنا واجب ہے۔
وقت نماز داخل ہونے کے بعد اس کے ادا کرنے سے قبل سونا مکروہ ہے، جبکہ وقت تنگ ہونے سے پہلے نیند سے جاگنے کا گمان ہو، ورنہ بیدار ہونے یا کسی کے بیدار کرنے کا گمان نہ ہو تو نماز ادا کرنے سے پہلے سونا حرام ہے۔ ہاں، اگر نیند غالب آ جائے، نماز کو صحیح طور سے ادا نہ کر سکتا ہو تو سونا جائز ہے۔ وہ اوقات جس میں نماز پڑھنا حرام ہے، وہ نمازیں جن کے لیے اصلاً کوئی سبب نہیں، جیسے نفل مطلق، نماز تسبیح، یا وہ نمازیں جن کے لیے کوئی سبب ہو لیکن نماز کے بعد وہ سبب پایا جاتا ہو، جیسے استخارے کی 2 رکعت، احرام کی 2 رکعت، مندرجہ ذیل 5 اوقات میں پڑھنا حرم کے علاوہ دیگر جگہوں پر مکروہ تحریمی یعنی حرام ہے۔ وہ 5 اوقات یہ ہیں: صبح کی نماز ادا کرنے سے لے کر آفتاب ایک نیزہ بلند ہونے تک، تقریباً 5 ڈگری طلوع ہو کر 20 منٹ تک، طلوع آفتاب کے وقت حتیٰ کہ سورج ایک نیزہ کے برابر ہو جائے، نماز عصر کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک، سورج پیلا پڑ جانے کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک، یوم جمعہ کے علاوہ دوسرے دنوں میں استوا کے وقت حتیٰ کہ سورج ڈھل جائے۔ ان اوقات مکروہ میں نماز درست نہ ہوگی۔ اگر کسی نے ایسی نماز کو اوقات مکروہ میں پڑھنے کا عزم کیا جو غیر صاحب وقت ہے، مثلاً عصر کے بعد سورج زرد ہونے کے وقت عصر کے سوا دوسری نمازیں تاخیر کر کے پڑھتا رہا، نماز عصر نماز وہ تاخیر کر کے مکروہ وقت میں پڑھنا جائز ہے، تو مطلقاً حرام ہوگا، نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اگر فوت شدہ نمازوں کو اوقات مکروہ میں بلا عذر ادا کیا ہو تو اس کے لیے ایسا کرنا شریعت کے ساتھ کھیلنا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اوقات نماز کا بیان۔ پہلا، ظہر کا وقت آفتاب ڈھلنے سے سایہ اصلی کے علاوہ ہر چیز کا سایہ اس چیز کی لمبائی کے برابر ہو جانے تک۔ دوسرا، عصر کا وقت